کہ صبر کا بدلہ اگر انسان سمجھ لے کہ کیا ہے تو انسان کبھی صبر سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ صبر کا معنی یہی نہ سمجھیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اسے کہیں کہ صبر کرو، کسی کا مال گم جائے تو ہم کہیں صبر کرو، نہ، خالی یہی معنی نہیں ہے۔ صبر کا معنی ہے اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے خود کو روکے رکھنا، اور اس رکنے کے اندر جو تکلیف ہو اس تکلیف پر صبر کرنا۔ مثال کے طور پر تراویح کو لے لیجئے کہ 20 رکعات تراویح پڑھنے کے اندر آدمی کبھی کبھی سوچتا یار اتنا ٹائم 1.5 گھنٹے تک کیسے کھڑے رہیں گے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ان 20 رکعات میں کھڑے اٹھنے بیٹھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے بندہ تو تنہا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ۔ روزہ رکھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر انسان صبر کرتا ہے، پیاس برداشت کرنے کے اندر انسان صبر کرتا ہے۔ اور آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ صبر کا بدلہ کیا ہے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کے عبادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا اتنا بدلہ اتنا بدلہ اتنا بدلہ، نہیں، ڈائریکٹ جنت۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ جسے شہر الصبر کہا گیا، آدمی آپ دیکھیں نا، اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھو ذرا میرے بندوں کو، تم کہتے تھے زمین پر خوریزی کریں گے نا، ذرا دیکھو میرے بندوں کو، میں نے کہہ دیا مت کھانا، میں نے کہہ دیا مت پینا، تو وہ بندہ جو کبھی کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن میری محبت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ بندہ رک جاتا ہے۔ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو کتنا میرا فرما بردار ہے۔ نتیجتاً ہوتا کیا ہے، اس رک جانے والے بندے کو اللہ جزا کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا گیا اسے 2 خوشی عطا ہوتی ہے۔ ایک خوشی روزہ رکھنے والے کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی روزے دار کو اللہ قیامت میں اپنا دیدار کرا کر عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، خوب صبر کرو، یہاں تک صبر کرو کہ اگر کوئی تم سے ماہ رمضان میں جھگڑنے کے لیے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو بھائی تو جانے دے مجھے، میں روزے سے ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا جھگڑو نہیں، صبر کرو۔ آنکھیں تمہاری بہکنے کی طرف ہوں، صبر کرو کہ نہیں اللہ نے منع فرمایا ہے، میں اپنی آنکھوں کو گندی نہیں کر سکتا۔ زبان پھسلنے کی طرف ہو، صبر کرو، مولا نے منع فرمایا ہے۔ کان غلط چیزیں سننے کی طرف مائل ہو، صبر کرو کہ نہیں مجھے نہیں سننا ہے۔ اس طریقے سے صبر کرو، رو کے رکھو اللہ کی اطاعت میں، رو کے رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اب اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمان رب قدیر جل جلالہ کا ہے۔ اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں روزہ رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا۔ یہ روزہ واحد یہ عبادت ایسی ہے جو پیور اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ کیا خبر انسان وضو کرتے ہوئے پانی پی لے،
کیا خبر انسان گھر میں چھپ کر کے پانی پی لے لیکن نہیں پیتا، بلکہ کبھی کبھی مفتی صاحبان سے سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت میں کلی کرنے گیا، تھوڑا سا پانی حلق کے اندر بغیر اس کے اتر گیا تو میرا روزہ رہا کہ نہیں، حضرت میری الٹی ہو گئی روزہ رہا کہ، یہ سارے سوالات پوچھتے ہیں، اتنی فکر ہے اس کو روزے کی کہ کہیں سے ٹوٹنے نہ پائے گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عمل خاص اللہ کے لیے، یہ پیور اللہ کے لیے۔ اچھا، عادتیں بھی انسان کیسی بدلتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور پھر اس کی عادت اس ٹائم پر کھانے کی نہیں ہوتی جو ٹائم پر سحری وہ کرتا ہے، اس ٹائم پر اٹھنے کی نہیں ہوتی جو ٹائم سحری کے لیے اٹھنے کا ہے، لیکن نیند توڑ کر کے بندہ اٹھتا ہے اور پھر میرے مولا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کرتا ہے، اور پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو تہجد بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت بندہ اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو عادتیں بدلتی ہیں، یہ مکمل صبر کا مہینہ ہے۔ گالی دے تو صبر کرو، کوئی برائی کرے تو صبر کرو، کوئی جھگڑے کے لیے آئے تو صبر کرو، کوئی گناہ دعوت دے تو صبر کرو، گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہو صبر کرو، رک جاؤ نہ جاؤ اس طرف۔ اور جب اس طریقے سے کریں گے تو مرنے کے بعد دنیا میں تو انسان سلام کرتا ہے نہیں کرتا، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو سلام کرتے نہیں کرتے، لیکن ایسے صبر کرنے والے کو کل بروز قیامت فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے کہیں گے تم کو سلام ہو، تم پر سلام ہو، اور جو تم نے صبر کیا اس کے عوض کے اندر، اور کیا ہی آخرت کا گھر سب سے بہتر گھر ہے۔ تو اس مہینے کا نام شہر الصبر بھی ہے، اور اسی کے ساتھ اس مہینے کا نام شہر المواسات بھی ہے، غم خواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ غم خواری آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ماہ مبارک میں انسان کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ کسی کا غم وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اور سن لو یہ غم خواری کتنی عظیم چیز ہے، آپ کو معلوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کی دنیا کی ایک تکلیف دور کر دی، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا، آخرت میں اس کی ایک تکلیف کو دور فرما دے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کی تکلیف کو دور کر کے ہم اس کا بھلا کر رہے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس کے عوض میں اللہ آخرت کی ہماری تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے اندر، بلکہ یوں بھی عام دنوں میں ہونا چاہیے کہ مسلمان کا بھلا چاہے، خیر خواہی کرے، غریبوں کی مدد کرے، ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے یہ فالتو یہ سب ساری چیزیں، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ عز و جل توفیق دے، غمگین لوگوں کے غموں کو دور کرو، غموں میں گرفتار لوگوں کو غموں سے نکالو۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی دوڑ جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی کو 100-200 دیں گے تو کیا خوشی دوڑے گی؟ اتنا دو کہ اس کے دل سے دعا نکلے، وہ خوش ہو جائے، اس کے دل سے دعا نکلے، وہ راضی ہو جائے، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ اسی لیے اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں لوگوں کے دلوں کو ثواب کی طرف مائل کرنے کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف متوجہ فرمایا کہ عام دنوں میں تو حضور سخاوت کرتے ہی تھے، لیکن ماہ رمضان کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح سرکار سخاوت کیا کرتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے ہمدردی کرے، کسی کے غم کو دور کرے، غمخواری کا جذبہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے، اس کے غموں کو بھی ہلکا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اسے کبھی مت بھولیے گا۔ یہ نقطہ اگر آپ کے ذہن میں رہا تو آپ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کے وقت آپ کی توجہ انشاءاللہ اس نقطے کی طرف رہے گی تو آپ کا دینا آپ کے دل کے اندر غرور پیدا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا اور آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ نے اگر دے بھی دیا تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نہ دیتے تو اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی، یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ہم کو دیتا کون ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے۔ تو جو رب ہمارا ہے وہی رب اس کا بھی تو ہے۔ اب اللہ نے ہماری طرف اس کو بھیج کر اس نے یہ چاہا کہ میرے اس بندے کو کچھ ثواب مل جائے، اس لیے اس نے ہماری طرف بھیجا تاکہ ہم دے کر اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر لیں۔ تو دینے والے کا اس لینے والے پر احسان نہیں، بلکہ اللہ کا اس بندے پر احسان ہے کہ اس نے اسے دینے والا بنایا ہے۔ یہ تصور رکھیں۔ ہم تو اپنا کام خود نہیں کر سکتے تو کسی کے کیا کام آئیں گے؟ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ یاد رکھو کسی بھی غریب کی مدد کرنے کے اندر اور کسی بھی پریشان حال کی مدد کرنے کے اندر کوتاہی نہ کرو۔